ہنستا مسکراتا چہرہ، حسین زندگی سے ڈپریشن، پریشانیاں اور غربت میں ڈوبی فیملی کی کہانی جانیے۔ ایک جانب چلنے والی تصاویر اسی خاتون کی ہیں جس کی حالت سالوں میں نہیں چند ماہ میں ہوئی۔ بال سفید، کم عمر میں بڑھاپا، ان سب چیزوں کی وجوہات کچھ اور نہیں، مہنگائی، پریشانی، غربت اور شوہر کا دنیا سے چلے جانا ہے، بچوں کا یتیم ہو جانا ہے۔ جب گھر میں فاقوں جیسی صورتحال ہوگی تو کس طرح چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، کس طرح زندگی میں آگے بڑھنے کی صلاحیت رہے گی؟ ان جیسی لاکھوں مائیں پریشانیوں کے باعث اپنی عمر سے بڑھ کر دکھتی ہوں گی۔ وجہ صرف ڈپریشن ہوگا یا غربت؟ میں یہ کہتی تھی اپنے بچوں سے میرے سر کے بال کٹوا دو، مجھے سر سے بال کٹا دو، مجھے گنجا کر دو، مجھے سر میں تکلیف ہوتی، اتنی مجھے ڈپریشن تھی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک سائڈ پہ آپ کی تصویریں وہ چل رہی ہیں کہ آپ بڑی خوش باش ہیں ماشاءاللہ، سیٹ پہنا ہوا آپ نے۔ یہ حالات کب بدلے، کس طرح بدلے، کیا ہوا؟ بیٹے یہ حالات اس طرح بدلے، یعنی کہ ہماری ماشاءاللہ سے بہت اچھی لائف تھی۔ کہتے ہیں نا ایک عورت کو جو چیز چاہیے ہوتی، چار دیواری کے اندر، ماشاءاللہ سے میرے شوہر کام کرتے تھے، میں بھی ساتھ کام کرتی تھی، ہم لوگوں کی بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں کے سب لوگ یہ کہتے تھے کہ مثالی زندگی، جو ایک ہر عورت کا ایک خواب ہوتا ہے کہ بھی اچھا شوہر ہو، اچھے بچے ہو، مثالی زندگی، ایک مثالی زندگی گزر رہی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو اس طرح ہوا کہ ان کو بیماری بخار ہوا، بخار سے ان کا علاج کرایا، پہلے پرائیویٹ کرواتے رہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ آیا کہ آگے جا کے بخار اتنا سیریس مسئلہ ہو جائے گا۔ تو وہ بخار نے پھر پتہ لگا کہ جب ٹیسٹ وغیرہ ہوتے رہے تو ان کے جب ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے گجرانوالہ میں، تو پرائیویٹ ہاسپٹل وہاں پہ ہم نے داخل کرایا ان کو، تو انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کے سارا بتایا انہوں نے کہ ان کو بلڈ کینسر ہے۔ پھر بلڈ کینسر کا نام سن کے تو آپ کو پتہ ہے انسان کی، یہ سمجھو کہ ایک اندر سے نہ مجھے کھانا اچھا لگتا تھا نہ پینا۔ تو وہ چہرے سے نا ایک رونق ہی چھین لی گئی کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اب نظر آ رہا ہے کہ چہرے سے واقعی کتنی پریشانی ہے، بال آپ کے سفید ہو گئے ہیں، اتنی شاید عمر بھی نہ ہو، ابھی تو عمر یہی ہوگی کہ اگر شوہر ہوتے تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں آپ کے ساتھ۔ ہاں بیٹا اللہ کا شکر تھا، بہت اچھی زندگی تھی، بس بیماری نے اور تھوڑا سا شوہر چلے گئے، پھر ان کے بعد اکیلی ایک عورت کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل کام ہے اس معاشرے میں، پھر محنت، خود بھی محنت کرنا، تو محنت کی، پھر پریشانیاں، وقت، حالات نے اتنے دھکے کھلائے بیٹا کہ حال برا ہو گیا۔ اور یہ تو میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج میں اس قابل کھڑی ہو گئی ہوں، ورنہ بیچ میں مجھے ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ میں یہ کہتی تھی اپنے بچوں سے میرے سر کے بال کٹوا دو، مجھے سر سے بال کٹا دو، مجھے گنجا کر دو، مجھے سر میں تکلیف ہوتی، اتنی مجھے ڈپریشن تھی۔ ڈاکٹر مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ اس کا پراپرلی علاج نہیں کرائیں گے تو آپ پاگل ہو سکتی ہیں۔ پھر میں رات کو یعنی کہ دن رات نشے کی دوائیاں دے دے کے انہوں نے مجھے کہ ذہنی سکون رہے، ذہنی سکون برباد ہو گیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں میں اپنے بال اپنے ہاتھوں سے نوچتی تھی۔ ڈپریشن وہ مرض ہے کہ جس کا علاج صرف یہی ہے کہ پریشانی نہ ہو، آپ کے گھر کے افراد ٹھیک رہیں، آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہونا، رشتہ داروں کی طرف سے۔ ڈپریشن کا علاج، اس کی میڈیسن کوئی نہیں ہے، اس کی میڈیسن آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کے بچے ہیں، سب اس کا علاج ہی۔ کبھی کوئی رشتہ دار آیا آپ کے پاس؟ نہیں بیٹا، رشتہ دار نے تو سب سے پہلے یعنی کہ سمجھو پلہ جھاڑا ہے، اور پھر اوپر سے باتیں الگ بناتے ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں آپ سے، میں کچھ نہیں کہتی ہوں، آپ مجھے جب دے نہیں رہے ہو، لے نہیں رہے ہو، تو آپ باتیں نہ بناؤ۔ اور میرا سب لوگوں سے کوئی یہی پیغام ہے کہ دیکھیں پلیز، اللہ تعالیٰ نے خون کے رشتے بہت گہرے بنائے، تو آپ لوگ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب بہن بھائیوں کو لازمی دیکھا کریں کہ بھائی یہ اگر کسی کو ضرورت کا مستحق ہے تو اس کو ضرور اس کی مستحق کی ضرورت پوری کریں، کیونکہ آخرت میں ہم سے اس کا سوال ہوگا کہ آیا کہ ہم نے اپنے پڑوسی کا یا اپنے کسی رشتہ دار کا اس کے حق کو ادا کیے کہ نہیں کیے، کہ رشتہ دار صرف باتیں بنانے کے حد تک رہ گئے۔ ماں جی کی صورتحال اس طرح ہے کہ میں بڑا حیران ہوا جب میں نے تصویریں دیکھیں کہ کس طرح غربت، ڈپریشن انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، اور ابھی بھی بیماری کی حالت میں ہے، ان کو کھانسی ہے اور پریشانی کا باعث ان کے لیے بنی ہوئی ہے اس وقت زندگی ایسی کہ بس کسی نہ کس طرح اپنی زندگی سے ڈپریشن نکال سکوں، حالات بہتری کی طرف لے کے جا سکوں۔ تو گزارش میری دیکھنے والوں سے یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے ارد گرد، خاص طور پہ ان لوگوں کو جا کر آپ ہیلپ آؤٹ کریں جو بیچارے جن تک ہم نہیں پہنچ پا رہے، جہاں تک ہو سکے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جن کی لوگوں کی ہیلپ ہو جائے، کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کی ویڈیو کروں واقعی جو مستحق ہیں، تو ان میں سے یہ ماں جی مستحق ہیں۔ جتنا ہو سکے ان سے رابطہ کریں، نمبر ان کا اسکرین پر چل رہا ہوگا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔